انسان بے وفائی کیوں کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بے وفائی کی تاریخ چند سال یا چند صدیوں پرانی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انسان کی نافرمانی، سرکشی اور عہد شکنی کی جڑیں اتنی ہی پرانی ہیں جتنی خود انسان کی تاریخ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے خالق کے حکم کے آگے جھکنے کے بجائے اپنی انا کے آگے جھک گیا۔ کائنات کی پہلی سرکشی اور نافرمانی وہیں سے شروع ہوئی۔ اگر غور کرے تو انسان کی بہت سی بے وفائیاں بھی اسی تکبر، نفس کی خواہش اور غلط فیصلوں سے جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر جب ہم بے وفائی کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن صرف عشق و محبت کی طرف جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بے وفائی ہر اس رشتے میں جنم لے سکتی ہے جہاں اعتماد، ذمہ داری اور خلوص موجود ہو۔ یہ خون کے رشتوں میں بھی ہوتی ہے، جہاں اولاد اپنے بوڑھے والدین کو تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہوتی ہے، جہاں برسوں کا اعتماد چند لمحوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دوستی میں بھی ہوتی ہے، جب ایک دوست دوسرے کے اعتماد، راز یا خلوص کی حفاظت نہ کرے اور وقتی فائدے یا کسی اور کے کہنے پر برسوں کی دوستی قربان کر دے۔ اور یہ کاروبار، شراکت اور ہر اس تعلق میں ہو سکتی ہے جہاں ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان اس راستے پر چلتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کچھ گہری نفسیاتی اور سماجی وجوہات ہوتی ہیں۔ نیت کا کھوٹ۔ کچھ لوگ دل سے مخلص نہیں ہوتے۔ جب نیت ہی خراب ہو تو انسان اپنے فائدے، لالچ یا وقتی خوشی کے لیے دوسروں کے جذبات اور اعتماد کو قربان کر دیتا ہے۔ حالات کی کمزوری۔ ہر انسان پیدائشی برا نہیں ہوتا۔ کبھی حالات انسان کو کمزور ضرور کر دیتے ہیں، لیکن کمزوری اور بے وفائی ہمیشہ ایک جیسی چیز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ دباؤ میں غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، جن کا خمیازہ بعد میں پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ مسلسل ناانصافی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان مسلسل ناقدری، بے عزتی یا ظلم سہتے سہتے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر غلط رد عمل اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ اس کا درد اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن غلطی پھر بھی غلطی ہی رہتی ہے۔ تیسرے لوگوں کی مداخلت۔ جب کسی رشتے میں اعتماد کمزور پڑنے لگے تو بعض اوقات تیسرے لوگوں کی مداخلت اس فاصلے کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ غلط مشورے، حسد، بدگمانی اور افواہیں کئی خوبصورت رشتوں کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہیں۔ اگر غور کریں تو انسان کی سب سے بڑی بے وفائی دراصل اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ رب جو ہمیں ہر لمحہ رزق دیتا ہے، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈالتا ہے، ہمیں بار بار موقع دیتا ہے۔ ہم اکثر اسی کے احکامات کو بھلا کر دنیا کی وقتی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہی نافرمانی انسان کو آہستہ آہستہ ہر دوسرے رشتے میں بھی کمزور کر دیتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے وفائی چاہے نیت کے کھوٹ سے ہو، وقتی لالچ سے، کمزور فیصلوں سے یا اپنے رب کی نافرمانی سے، اس کا انجام اکثر ایک ہی ہوتا ہے: دل کا سکون چھن جانا، اعتماد کھو دینا اور آخرکار پچھتاوا۔ جو لوگ دوسروں کے مخلص جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ شاید کچھ وقت کے لیے دنیا کو دھوکہ دے دیں، لیکن اپنے ضمیر اور اپنے رب سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ اگر آج کسی نے آپ کے خلوص کی قدر نہ کی، آپ کا اعتماد توڑا یا آپ کے مان کو ٹھیس پہنچائی تو خود کو نفرت میں نہ بدلنے دیجیے۔ اپنے کردار، اپنے اصول اور اپنے دل کی سچائی کو قائم رکھیے، کیونکہ مخلص انسان کو کھو دینے کا نقصان ہمیشہ بے وفائی کرنے والے کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو خود اپنے ضمیر اور اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، وہ کسی اور کا بھی سچا مخلص نہیں ہو سکتا۔ اپنے وجود کے سچ کے ساتھ جینا سیکھیں، کیونکہ اصل وفاداری وہیں سے شروع ہوتی ہے۔